اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلح حدیبیہ کی شرائط جو ہیں وہ طے ہو چکی تھیں، اور پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضرت ابو جندل ہیں وہ آئے تھے، تو چونکہ ان شرائط میں لکھا ہوا تھا کہ کوئی بھی جو مسلمان ہے وہ مکہ سے اگر مسلمانوں کے پاس آئے گا تو وہ مسلمان اس کو واپس کر دیں گے، تو اس طرح جو حضرت ابو جندل رضی اللہ تھے ان کو واپس کر دیا گیا تھا۔ اور اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ لوگ اپنے احرام جو ہیں ان کو کھول دیں، اپنے سر جو ہیں ان کو شیو کروا دیں، اپنے بالوں کو منڈوا دیں، اور جو جانور ہیں ان کو ذبح کر جو ہے وہ کر لیں گے، اور پھر یہاں سے جو ہے وہ ہم واپس مدینہ چلے جائیں گے، کیونکہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان اس دفعہ جو ہے وہ عمرہ نہیں کر سکتے ہیں، اگلے سال وہ لوگ آئیں گے، اور جو اہل مکہ ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں گے 3 دن کے لیے، اور مسلمان جو ہیں وہ 3 دن تک جو ہے وہ مکہ میں رہ کے تو اپنی جو عمرہ کر سکتے ہیں۔ لیکن جو حضرت صحابہ اکرام ہیں، جب انہوں نے یہ بات سنی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ٹینٹ میں چلے گئے تھے، جہاں پہ حضرت سلمہ جو تھیں وہ ان کے خیمے میں موجود تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو صحابہ ہیں وہ اس قدر پریشان ہیں کہ میں نے ان سے کہا ہے کہ سب سے کہ اٹھ کے اپنے بال جو ہیں ان کو منڈوا لو، ان کو شیو کروا لو، تو کوئی بھی جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا ہے، اور وہ پریشانی کی حالت میں سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جو حضرت سلمہ ہیں انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے بال جو ہیں ان کو شیو کروا لیں، اور جب وہ آپ کو دیکھیں گے تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ اٹھ کے فالو کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے آپ کے عمل کی۔ تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا سر کو اپنے بال جو ہیں وہ سارے اتروا دیے ہیں، اور جب انہوں نے صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا ہے میں سے باہر آ کے انہوں نے اپنے بال جب شیک کروائے تو پھر ان سب نے بھی اٹھ کے جو ہے وہ اپنے بال صاف کروا لیے۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے لیے دعا فرمائی ہے کہ اے اللہ، جن لوگوں نے اپنے بال منڈوا لیے ہیں ان پر رحم فرما۔ اب بال جب منڈوا لیے ہیں، شیو کروا دیے ہیں، تو اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جانور ہیں ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، اور سارے جانور ذبح کر کے تو ان کا جو گوشت ہے وہ مکہ شریف میں جو ہے وہ بھجوا دیا ہے، اور اب مسلمان جو ہیں وہ واپس جانے لگے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے وہ مسلمان جو ہیں بہت زیادہ پریشان تھے، جب راستے میں جا رہے تھے، اپنے اونٹوں پہ سوار تھے، تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو بلایا ہے، اور آپ نے ان جو ہے سورہ فتح جو ہے اس کی تلاوت کرنی شروع کر دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا ہے کہ عمر، یہ جو ہم نے یہ شرائط لکھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ فتح میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی کہ یہ ہمارے لیے فتح مبین ہے۔ اور حضرت عمر جو ہیں وہ ہو چکہ وہ بھی ان شرائط کی وجہ سے دل برداشتہ تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ فتح مبین ہے ہمارے لیے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے مجھے اس صورت میں کہ یہ فتح مبین ہے۔ تو پھر جو حضرت عمر ہیں وہ بہت خوش ہوئے ہیں، اور وہ انہوں نے جو اپنا، وہ اس وقت گھوڑے کے اوپر سوار تھے، تو انہوں نے اپنا جو گھوڑا ہے وہ مسلمانوں کے درمیان میں دوڑانا شروع کر دیا، اور ان کو کہا ہے کہ یہ فتح مبین ہے ہمارے لیے، فتح مبین ہے۔ تو وہ جو مسلمان سارے اس وقت پریشانی کی حالت میں تھے، جب انہوں نے یہ خبر سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پوری جو ایک صورت ہے سورہ فتح جو ہے وہ اس موقع کے اوپر نازل ہوئی تھی، کہ ان کو خوشخبری دی گئی ہے کہ یہ تم لوگوں کے لیے فتح مبین ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو صورت فتح بھیجی ہے وہ مجھے اس دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ پیاری ہے، کیونکہ سورہ فتح کے بعد مسلمان جو پریشان تھے وہ بہت زیادہ پھر خوش ہو گئے تھے، اور جو واقعی اور ابن سعد دونوں کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ 20 دن تک جو ہے حدیبیہ کے مقام پر وہ ٹھہرے تھے، اور یہ جو پورا ٹائم یعنی وہ مدینہ سے مکہ کی طرف گئے ہیں، اور اس سارے ٹائم میں جو ہے ان کا 6 ہفتے جو ہے اس پورے واقعے کو لگے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان پھر مدینہ واپس چلے گئے ہیں۔